کیا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے، کرنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ ہمارا موضوع ہے ایک نوجوان کے سلسلے میں کہ وہ نوجوان کی جس کی شکایت اپنی زبان پہ یہ رہتی ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو نامحرم کو دیکھنے سے کنٹرول نہیں کر پاتا، نامحرم کو دیکھنے سے نہیں روک پاتا۔ تو ایک بہت ہی معروف مثال بھی ہے اور ایک معروف واقعہ بھی ہے کہ ایک نوجوان ایک عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی سوال اس عالم دین سے کیا کہ میں اپنی آنکھوں کو نامحرم کی طرف نگاہ کرنے سے کنٹرول نہیں کر پاتا، اب مجھے بتاؤ کہ میں کروں تو کیا کروں۔ بہرحال وہ عالم دین نے جب یہ بات سنی، یہ سوال کی سنا، تو انہوں نے کہا کہ چلو مشکل کی بات نہیں ہے، بلکہ تم ایک کام کرو، اس شخص کو، اس جوان کو ایک کوزہ دیا کہ جس کے اندر دودھ بھرا ہوا تھا، شیر موجود تھا، وہ دودھ بھرا ہوا کوزہ اس شخص کو اس جوان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس کوزے کو اپنے ہاتھ میں لو اور اس راستے سے سیدھا گزر جاؤ اور اسی راستے سے واپس آ جانا۔ کہ جب وہ یہ کوزہ، یہ پیالہ جو کہ دودھ سے بھرا ہوا تھا اس جوان کے ہاتھ میں دیا اور وہ جوان اس پیالے کو لے کر اس راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے اور جب جا کر واپس بھی آ جاتا ہے، تو اس عالم دین کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو عالم دین نے اسے سوال کیا، کہیں راستے میں تجھ سے اس پیالے سے کوئی قطرہ دودھ کا زمین پر تو نہیں گرا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرا۔ تو اس نے پھر دوبارہ اس عالم نے سوال کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہیں تجھے ٹھوکر لگی ہو یا راستہ بھول گیا ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں کہیں راستہ بھی نہیں بھولا ہوں اور کہیں میں نے ٹھوکر بھی نہیں کھائی۔ تو اس نوجوان سے اس عالم نے کہا، پھر ایک سوال کیا کہ کہیں تیری راستے میں نگاہ گئی نامحرم کی طرف یا کوئی تو نے گناہ کو انجام دیا؟ تو جواب میں اس نوجوان نے یہی کہا کہ نہیں، میری نگاہ نامحرم کی طرف نہیں گئی اور نہ ہی میں نے کوئی گناہ انجام دیا۔ کہا کیوں نہیں دیا؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ میری آنکھوں کا فوکس اس پیالے کی طرف تھا کہ جس پیالے کے اوپر شرط یہ تھی کہ اس میں سے کوئی ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے۔ تو اس عالم دین نے دوبارہ اس سے کہا کہ پس جان لو کہ جس طریقے سے تیری پوری نگاہ اس پیالے کی طرف تھی، وہ بھی اس خیال کو رکھتے ہوئے کہ اس پیالے سے کوئی بھی قطرہ زمین پر نہ گرے، اور جب تیرا فوکس اس بات پر تھا تو تجھے یہ سمجھ لے کہ تیرے سامنے سے نامحرم بھی گزر رہی تھی، تیرے سامنے گناہ بھی انجام ہو پایا جا رہا تھا یا تیرے سامنے سے نامحرم بھی جا رہی تھی، لیکن تیری آنکھیں تیرے کنٹرول میں تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کنٹرول میں تھی کیونکہ تیرا فوکس اس پیالے کی طرف تھا۔ پس اگر تیرا فوکس، تیری آنکھوں کا فوکس یعنی تیری آنکھیں دستورات الہی کی طرف رہیں، قرآن کے حکم کی طرف رہیں، قیامت پر رہیں، حساب اور کتاب پر رہے، تو یقین جانے تیری آنکھیں کبھی بھی نامحرم کی طرف نہیں جائیں گی۔ یعنی آپ نے عزیزان محترم جانا، یہ نوجوان خاص طور پر توجہ رکھیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو جانیں کہ جس سے ان کی آنکھیں ان کے کنٹرول میں رہیں، تو ان آیات کریمہ کی تلاوت کریں، ان حدیث کو دیکھیں کہ جس میں اس قدر مذمت کی ہے کہ جو نامحرم کی طرف نگاہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے۔ تو اگر یہ فوکس، یہ آنکھوں کا فوکس ان حکم کی طرف رہے گا، ان حساب اور کتاب کی طرف رہے گا، تو آنکھیں ان کے کنٹرول میں رہیں گی، ہاتھ ان کے کنٹرول میں رہیں گے، پورا بدن ان کے کنٹرول میں رہے گا۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کریں کہ پروردگار توفیق دے کہ ہم دستورات الہی اور دستورات ائمہ معصومین پر عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔